اب ہم ناظرین بات کریں گے بھارت کے ناپاک عزائم کے، جو کہ نیو یارک ٹائمز نے ایکسپوز کیے ہیں۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ اس کا ناپاک عزم ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے خوفناک حملے کے بعد سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بیسکلی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اور انہوں نے درجن سے زائد عالمی رہنماؤں سے فون پہ بات کی ہے، لیکن بھارت کو ناظرین عالمی سپورٹ بالکل بھی نہیں ملی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت میں 100 مشنز کے سفارتکاروں نے وزارت خارجہ میں بریفنگز کے لیے بیسکلی وہ آئے، لیکن ناظرین یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ کوشش بنیادی طور پر بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کو کم کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ بھارت نے دنیا کو انگیج کیا یہ ان کو بیسکلی ڈسیو کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ کس طرح بھارت پاکستان پہ حملہ کرنے کا ناپاک عزائم رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین 4 سفارتی عہدیداروں جنہوں نے نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کی، انہوں نے بتایا کہ نئی دہلی اپنے ہمسایہ کے خلاف فوجی کارروائی کا کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آبویسلی وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے بالکل بھی کوئی سائیڈ نہیں لی۔ بازین اس وقت عالمی منظرنامے پہ تنہائی کا شکار ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ چین، آذربائیجان اور ترکی جیسے ممالک نے بہت زیادہ سپورٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں ان کا بیسکلی وہ احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں وہ اپنی خود مختاری کے حفاظت کرتے ہیں۔ اور ناظرین پاکستان کا نام لیے بغیر مودی نے جمعرات کی ایک تقریر میں سخت تقریر کی اور وہ بیسکلی مودی کے ناپاک عزائم کو ظاہر کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح مودی جو ہیں وہ لاشوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے ناپاک عزائم کے لیے اور اپنی جو گرتی ہوئی ان کی مقبولیت ہے اس کو بچانے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اور ناظرین اگر ہم بات کریں بھارت کی تو اس نے ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، لائن آف کنٹرول پہ اندھا دھند اس نے شیلنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب ایسا ٹھیک ٹھاک قسم کا پاکستان کی طرف سے دیا گیا کہ ان کو چاروں شانے چت کیا گیا لائن آف کنٹرول پہ اور بھارت کے جو جنگی عزائم ہیں ان کو خاک میں ملا دیا۔ اور ایک عہدیدار نے obviously کہا کہ پچھلی 3 راتوں میں سے 2 میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جبکہ ایک اور بھارتی عہدیدار نے کہا کہ یہ مسلسل 3 راتوں سے ہو رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اس کو، اور جو کشمیر میں جو بیسکلی بھارت کی ناکامی اس کو چھپانے کے لیے اس کا الزام پاکستان کے سر ڈالے، لیکن ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور اسی طرح LOC پہ جو پاکستانی افواج کی جانب سے شدید قسم کا رد عمل دیا، وہ بھارت کو چاروں شانے چت کیا۔ اینڈ obviously ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی فورسز نے ظلم کے نئے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور سینکڑوں افراد کو اغوا کرتے ہوئے ایک کارروائی کے جھانسے میں بیسکلی کشمیروں پہ مزید ظلم کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ حملاور ابھی تک جنہوں نے پہلگام میں وہ اٹیک کیا اس کو ابھی تک پکڑنے میں ناکام ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ ایک علاقہ جہاں پہ 7 لاکھ سے زائد بھارتی افواج ہیں، وہاں کس طرح براڈ ڈے لائٹ میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور کس طرح اتنی بڑی آپ کی افواجیں یا اتنی بڑی آپ کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ہے، تو آپ کس طرح یہ حملہ روکنے میں ناکام ہو گیا، حملاور بعد میں پکڑنے بھی۔ ناظرین اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی بیسکلی اندرونی معاملات بالکل کھوکھلے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف پانی کے بہاؤ کو روکنے کا ارادہ ظاہر کیا اور آبی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی ہے، اور obviously جو بھارت نے کہا کہ وہ جو سندھ تاز معاہدہ اس کو معطل کرنا چاہتا ہے، پھر اس نے اگلی دن پاکستان میں دریائے جہلم میں پانی بھی چھوڑنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کے جو بیسکلی جو ہمارا آپاشی کا نظام ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ناظرین یہ بیسکلی ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کس طرح علاقے میں امن نہیں قائم کرنا چاہتا اور خطے میں کس طرح وہ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ جو اس کے اندرونی جو خلفشار ہیں اور اندرونی جو معاملات ہیں اس پہ کسی طرح پردہ ڈال سکے۔ اور ناظرین obviously پہلے بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے جو سفارتی عمل ہیں ان کو PNG یعنی ان کو بھارت سے بے دخل کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا اور پاکستانی شہریوں کو فوراً بھارت چھوڑنے کا بھی حکم دیا، اور پاکستان نے بھی بھرپور لیکن ایک ذمہ دارانہ رد عمل دیتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی بیسکلی بھارت پر بھارتی طیاروں پر اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے اور پاکستان میں جو بھارتی شہری ہیں ان کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے جو بیسکلی سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں، کرتارپور بارڈر پہ آتے ہیں یا پنجہ صاحب پہ آتے ہیں، پاکستان نے ان کی مذہبی بیسکلی روایت کا احترام کرتے ہوئے ان کو ایگزیمپٹ کیا ہے obviously۔
اور پاکستان بیسکلی ذمہ داری کا ہی ثبوت دیتا ہے. پاکستان نے کبھی ہرزہ سرائی نہیں کی بھارت کے خلاف, لیکن جب بھی بھارت کے ناپاک عزائم کا اظہار ہوا ہے پاکستان نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف نیو یارک ٹائمز نے یہ نریندر مودی کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کیا, بلکہ الجزیرہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, اور آبویسلی آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آئے گا کہ کس طرح نریندر مودی کشمیر کے حوالے سے جو اپنا تسلط برقرار رکھنا بھارت چاہتا اس میں کس طرح ناکام ہوا ہے. 22 اپریل کو کشمیر, جو مقبوضہ کشمیر میں جو مشہور ٹورسٹ مقام ہے پہلا گام, اس میں ایک حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. جیسا کہ نیو یارک ٹائمز بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس حادثے کے بعد سے بھارت نے پاکستان کے خلاف آبویسلی زہر اگلنا شروع کر دیا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے, جس سے پورے خطے میں امن کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اور ناظرین, حقیقت یہ ہے کہ اس حملے نے نریندر مودی کے جو انہوں نے کشمیر کا ایک ڈھونگ رچایا تھا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آ چکی ہے, الجزیرہ کے مطابق پوری نیریٹو کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ستمبر 2024 میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ ان کی ہندو اکثریت بھارتی جنتا پارٹی دہشت گردی سے پاک کشمیر بنائے گی, لیکن 7 ماہ میں جو بھارت خود دہشت گردی کرتا ہے کشمیر میں تو رد عمل آیا ہے, اور آبویسلی انڈیا جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. اب مودی سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان کو بلا وجہ الزامات دے رہی ہے اور جنگی ہسٹیریا پھیلا رہی ہے, زہر اگل رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.